کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے حصول کا متمنی ہونا اور اس کے لیے محنت اور سختی برداشت نہ کرنا کمزوری اور سستی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ زندگی میں بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جو برسوں زیادہ قیمت رکھتے ہیں، اور گزر جانے کے بعد ہم قیمت دے کر بھی انہیں دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ انسان جو حالت اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی حالت میں رہتا ہے۔ جو بندہ خواہ مخواہ خود کو محتاج بناتا ہے وہ ایسا محتاج ہوتا ہے کہ مرنے تک محتاج ہی رہتا ہے۔ محبت کی بنیاد سچائی پر مبنی ہے۔ اگر دل میں ذرہ برابر بھی دھوکہ، شک اور فریب ہے تو محبت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ کامیابی کے محل میں داخل ہونے کے لیے کوئی مقرر شاہراہ نہیں۔ جو کوئی اس محل میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اپنا دروازہ آپ بناتا ہے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہو جاتا ہے یہ دروازہ فی الفور مسدود ہو جاتا ہے، اور اس میں سے کسی کو بھی گزر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ محنت وقت کو بڑھا دیتی ہے اور سستی زیادہ وقت کو بھی کم کر دیتی ہے۔ محنت تقدیر کا دایاں ہاتھ ہے اور مصیبت اس سے بھاگتی ہے۔ محنت سے ہی ترقی کی منزل تک بآسانی چڑھا جا سکتا ہے۔ اصل محنت وہ ہے جس میں جسمانی قوی، روحانی طاقتوں کے ماتحت کام کرے۔ مفلس وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہیں، بلکہ وہ ہے جو محنت نہیں کرتا یا کر نہیں سکتا۔ دنیا کے مزدوروں کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، جو کہ نہایت سچا اور انصاف پر مبنی ہے، کہ ان کی محنت شاقہ کی پوری کمائی ان کے حوالے کر دی جائے۔ مذہب روشنی کا وہ مینا ہے جو ڈول نہیں پیٹتا، مگر بھٹکے ہوئوں کی رہنمائی اور روشنی سے بھرا راستہ ضرور دکھاتا ہے۔ محنت کرو، تمہاری زندگی پھولوں سے بھر جائے گی۔ محنت سے جسم تندرست و صحت مند، دماغ اور دل فیاض رہتا ہے۔ سب سے گھٹیا اور قابل تعریف وہ ہے کہ آپ کسی شخص کو اچھا کہیں اور ساتھ ہی لیکن کا لفظ لگا کر اسے مشروط بنا دیں۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے فرما برداری کا سبق دیں، اس کے بعد آپ اسے جو سکھائیں گے وہ سیکھے گا۔ تاج بظاہر ہیرے موتیوں کا ہوتا ہے، لیکن دراصل وہ کانٹوں کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ بادشاہ کو حکومت کچھ اس طرح کرنی چاہیے کہ لوگ امید کی حالت میں اس سے ڈریں بھی اور محبت بھی کریں۔ لوگوں سے خوشگوار تعلقات بڑھانے اور ان سے معاملات کرنے کی قابلیت بھی ایک جنس ہے جو بازار سے خریدی جا سکتی ہے، اور میں اس کو دنیا کی تمام اجناس سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ، پیر اور پلکیں، اوپر کا اور نیچے کا جبڑا آپس میں تعاون کرتے ہیں۔ تبدیلی قدرت کا اہم اور طاقتور قانون ہے۔ ہم سب کو اس عظیم فطری قانون کی اطاعت کرنی چاہیے۔ بادشاہ کو زمین کی طرح فیاض، آسمان کی طرح مربی، گھوڑے کی طرح تیز سننے والا، سیاروں کی طرح راست رو، کوے کی طرح محتاط اور شیر کی طرح بہادر ہونا چاہیے۔ جو بندہ ایسی بات کی تعریف کرے جو تم میں نہ ہو تو وہ تمہیں کسی ایسی برائی سے بھی منسوب کر سکتا ہے جو تم میں نہیں ہے۔ جب ہم تکالیف اٹھا رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچ کر خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ کتنی ایسی تکالیف ہیں جن سے اس نے ہمیں ابھی تک محفوظ رکھا ہے۔
سچے انسان کی دو نشانیاں ہیں، اطاعت کو مخفی رکھتا ہے اور تنہائی میں رہ کر نفس پر قابو پاتا ہے۔ سب سے بہترین نصیحت یہ ہے کہ تو ہمہ وقت موت سے ڈرتا رہے۔ انسان کی عزت دنیاوی مال سے نہیں بلکہ نیک اعمال سے ہوا کرتی ہے۔ جو انسان یہ کہے کہ میں جنتی ہوں وہ جہنمی ہے، اور دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دنیا اللہ والوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ تعجب ہے اس انسان پر جو تقدیر کو حق جانتے ہوئے بھی دنیاوی مال کے جانے کے لیے پریشان رہنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تسلی نہ رکھے۔ بہترین اور اچھی بات یہ ہے کہ دنیا کو آخرت کے لیے وقف کر دیا جائے اور اپنی زندگی آخرت کے سامان اکٹھا کرنے کے لیے گزاری جائے۔ ہاتھ سے چھوٹ جانے والی نیکی کی حرص کرو اور اس کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ سعی کیا کرو۔ جس نے دل سے توبہ کی اس کی زندگی نئی زندگی کے مترادف ہے۔ جس عورت نے اپنے خاوند کے مال میں خیانت نہیں کی وہ صحیح معنوں میں باوفا ہے۔ دنیا کے ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جلد یا بدیر، اور دوسروں کی خدمت اور برائی کی خاطر ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرنے سے زیادہ بہتر موت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اپنی بساط سے بڑھ کر دوسروں کو خوشیاں دینا ہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ بھی خوشیاں دیتا ہے۔ قبر میں آرام سے رہنا چاہتے ہو تو تلخ زندگی گزارو، خوف الہی سے دل اور آنکھ کو مزین کرو۔ ایک ہی در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت کا در ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دربار نا امید ہونے کا دربار نہیں ہے۔ 1,00,000 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی اللہ سے رجوع کرو۔ ہاتھی اور عورت دونوں اپنے اوپر لگے زخم کو کبھی نہیں بھولتے۔ انتقام ایسا پیالہ ہے جس میں بے انتہا گرم شوربہ رکھا ہوا ہے۔ انتقام کا جذبہ ریشم اور روئی کے پیروں سے چل کر آتا ہے لیکن مارتا ہے لوہے اور فولاد کے ہاتھوں سے۔ دینی عورت وہ ہے جو ہمیشہ خود نمائی، خود ستائی اور ہمہ اقسام برائیوں سے دور رہے۔ دکھ و صبر کے ساتھ ایسا بادل ہے جس سے باران رحمت کے سوا کچھ نہیں برستا۔ موٹی عورت اگر صبح اٹھتے ہی پانی کے ساتھ انجیر اور شکر ملا کر پیے 80 سال تک 20 سال جیسی دبلی پتلی رہے گی۔ زندگی کا مزہ اس وقت دوبالا ہو جاتا ہے جب دوسروں کے لیے زندگی گزاری جائے، دوسروں کے لیے درد محسوس کیا جائے۔ موت سے 40 دن پہلے آدمی کے بائیں پاؤں کی تلی پر سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ معصومیت حسن کا پہلا لبادہ ہے اور یہ ایک ایسی خوبی ہے جو ہر ایک کو بھلی لگتی ہے۔ فوراً معاف کر دینا شرافت اور بدلہ لینے میں جلدی کرنا کمینہ پن کے مترادف ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مجھ پر درود بھیجا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوگی، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، گناہوں کو مٹاتی ہے اور مال و دولت میں کثرت ہوگی۔ ہم ہمیشہ انہیں پسند کرتے ہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ انہیں پسند نہیں کرتے جن کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ محبت سے خالی دل اس غار کی مانند ہے جس میں جانور بھی داخل ہونے سے گھبراتے ہیں۔ انسان جس ہستی سے محبت کرتا ہے اس سے بآسانی دھوکہ بھی کھا جاتا ہے۔ پست ہمت نامرادی کی حد پر پہنچ کر اپنے اعضاء اور دماغ کو معطل کر بیٹھتے ہیں، مگر عالی ہمت خدا کی بخشی ہوئی طاقتوں سے کام لیتے ہیں۔